السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو راشد ٹی وی چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شمون آتش پرست کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ حسن بصری کے حالات و مناقب بیان کرتے ہوئے آپ کے دست اقدس پر شمون آتش پرست کے مسلمان ہونے کا ذکر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی تھا جب مرض الموت میں مبتلا ہوا اور جسم سیاہ پڑ گیا تو آپ نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور تائب ہو کر اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے باراستہ ہوں۔ جب دنیا بری شے ہے تو پھر مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ جلوہ خداوندی کو سب سے اعلیٰ نعمت جانتے ہوئے بھی رضائے الہی کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمان کے افعال و کردار ہیں۔ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ مگر تو نے 70 سال آگ کی پوجا کی ہے، اگر ہم دونوں آگ میں کود پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تیری پرستش کے باعث تجھے محفوظ رکھے گی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہا اور ہاتھ میں آگ اٹھا لی، دست مبارک آگ کے نقصان سے محفوظ رہا۔ اس سے شمون آتش پرست بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے آپ اپنی طرف سے عہد نامہ لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کو تحریر کر کے دے دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ چونکہ کل قیامت میں میرے لیے یہی ایک دستاویز ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی ساتھ ہو۔ اس کی اس عجیب خواہش پر شہادتیں بھی درج کروا دی گئیں۔ عہد نامہ لے کر شمعون نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا اور خواہش کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرتے وقت کفن میں یہ عہد نامہ بھی رکھ دیا جائے، تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ یہ وصیت کرتا ہوا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا وہ شخص فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کی وصیت پر پورا عمل کیا اور وہ عہد نامہ بھی قبر میں اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اسی شب حضرت خواجہ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زریں تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا آپ یہ عہد نامہ واپس لے لیں۔ یہ کہہ کر عہد نامہ واپس کر دیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک 70 سالہ آتش پرست کو صرف ایک کلمہ پڑھنے پر بخش دیا تو جس نے 70 سال تیری عبادت میں بسر کیے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟